سنے اللہ اکبر. شاعر فرماتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ خیمے میں رو کر یہی کہہ رہا ہے, وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے, وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, مجھے سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ابھی جناب حضرت علامہ ریحان صاحب قبلہ مقدس اللہ علی انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے, اب کچھ بیان کرنا باقی نہیں رہا ہے. میں آیا ہوں حاضری کے طور پر تو کچھ دیر بیان کروں گا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے نا یکم محرم الحرام سے ہمارے ہی اس محلے کلال پوری کی اظہری کمیٹی نے قادری مسجد میں جلسے کا انعقاد کیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے. اور آج ہمارے جناب محمد ریحان صاحب اور ان کے جو ہمراہ ساتھی ہیں انہوں نے یہاں پر اس جلسے کا پروگرام اور اس مجلس کا انعقاد کیا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آپ سن رہے ہیں وہاں پر اور ابھی بھی سن کر آئے ہیں. میں نے کہا بھی تھا انشاءاللہ وہاں کچھ شہادتیں بیان کر دی جائیں گی. وہ بالکل شروع سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے, 10 روزہ کا پروگرام ہے, اس لیے ایک دو شہادتیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا. بلند آواز سے آقا و مولا کی محبت میں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے شروع میں لنگر کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی. ایک بات میرے ذہن میں ہے اور ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کا ذائقہ بھی ملے گا لنگر کا. بتانا یہ ہے اس کا ادب اور اس کو مؤدب طریقے سے ہی استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے یہاں ہر 11ویں شریف کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز و فاتحہ کا انتظام و اہتمام فرمایا جاتا. آپ کا طریقہ کار رہا تھا سیدوں کو ڈبل حصہ دینا, باقی حضرات کو مطابق جس طرح دیا جاتا اس طرح دینا. تو اعلیٰ حضرت کے یہاں جب شیرینی بٹ رہی تھی اس ٹائم جو بھی شیرینی ہو اس کا ہلکا سا ذرہ زمین پر گر پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے اٹھے, وہاں آپ کے شاگرد بھی تھے, وہاں آپ کے مرید بھی تھے, وہاں وہ لوگ بھی موجود تھے. اگر آپ اشارہ کریں تو وہ اپنی جو ہے جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اعلیٰ حضرت اٹھتے ہیں, بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ زمین پر اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں, اپنی زبان کی نوک سے اس ذرے کو اٹھاتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا یا آقا, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمارے پیر و مرشد, معاملہ کیا ہے اتنی چھوٹی چیز کو اتنا بڑا ادب دینا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آپ اس جملے کو لکھ لیں. آپ نے فرمایا یہ نہ دیکھیں یہ چھوٹا سا یہ جو ہے ذرہ ہے, یہ نہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, بلکہ اب یہ دیکھیں کہ اس کو اب نسبت میرے آقا حضور خواجہ غریب نواز نہیں بلکہ میرے آقا حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے مل گئے ہیں. اب جو ہے اس ٹکڑے کو نہ دیکھا جائے گا بلکہ نسبت کو دیکھا جائے گا اور نسبت کے ساتھ اس کا ادب و احترام کیا جائے گا. آپ ذرا بتائیں اگر جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ٹکڑا اس طرح سے ان کی نیاز پر اس طرح اگر زمین پر گر جاتا ہے, اعلیٰ حضرت اس کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں, تو پھر ہمارے یہاں تو آقا حسین کے لنگر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پر جو ہے اور جو ہے دیگر اولیاء کرام یا جن بھی ولی کا ہمارے یہاں لنگر ہوتا ہے, تو پھر ہمیں اس کا کتنا ادب و احترام کرنا چاہیے. اس لیے آپ حضرات اس کو بخوب سن لیں اور اس کا ادب و احترام کریں. ایک مرتبہ
درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے وہاں ابھی بیان کیا گیا تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جو آپ کے بھتیجے ہیں ان کی شہادت بیان ہو چکی ہے. آپ کو میں نے بیان کیا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے. جب امام علی مقام خطبہ دیتے ہیں یزیدیوں کو سمجھاتے ہیں, اپنا جو ہے نسب بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر رہے ہیں, آپ جو ہے کیوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہ رہے ہیں, آپ جو ہے ابھی بھی جو ہے راستہ صاف کریں. اللہ اکبر. تو اس وقت اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں آیا یا آپ کا ہمراہ ہوا, وہ ایک ہی جو ہے ذات ہے جس کا نام ہے حضرت حر. جب وہ آتے ہیں اس کے بعد ان کی بھی شہادت بیان کی گئی تھی. آئیے دیکھیں جب وہ آتے ہیں ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے نبی کی بزم میں رومال سیدہ کی قسم, نبی کی بزم میں رومال سیدہ کی قسم, میں انتہا کے شولوں پہ چل کے آیا ہوں اور حسینیوں سے محبت کی بھیک لینے دو, حسینیوں سے محبت کی بھیک لینے دو. میں یزیدیوں کی صفوں سے نکل کر آیا ہوں. وہ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے بعد جو ہے شہادت بیک وقت ایک جو ہے دوسرے کے بعد شہادتیں ہو رہی ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے شہادت بخوبی سماعت کی ہے. آئیے ان کے بعد بھی ایک اور ذات ہے جس کا نام ہے حضرت علی اکبر, جو آقا حسین مولا حسین کے بڑے بیٹے ہیں. آپ کے 3 بیٹے ساتھ میں حضرت علی اوسط بھی ہیں جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. حضرت علی اصغر بھی ہیں جو ابھی 6 ماہ کے بچے ہیں. حضرت علی اکبر آپ جو ہے میدان کارزاز میں جانے کے لیے اپنے بابا سے اجازت مانگتے ہیں, اپنے بابا سے عرض کرتے ہیں اے میرے بابا آپ مجھے اجازت دیں, آپ مجھے اجازت دیں اور رخصت کریں, میں بھی میدان کارزاز میں جانا چاہتا ہوں. آپ ذرا سنیں, اس بات کو کان کھول کر سن لیں. حضرت علی اکبر کا جو پورا جو ہے حلیہ تھا, جو پوری حیت تھی, آپ جو ہے تصویر مصطفیٰ تھے. آپ کو دیکھ کر حضور سرور کائنات کی یاد کو تازہ کیا جاتا تھا. مولا حسین نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے آپ کو دیکھ کر مجھے نانا جان کی یاد آتی ہے, آپ کو دیکھ کر میں نانا جان کی یاد آنے کے بعد آپ کو دیکھ کر تسلی لے لیتا ہوں. آپ نہ جائیں, آپ ایسا نہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے عریضہ پیش کیا بابا سارے تو جا چکے ہیں, میرے بھائی جام شہادت نوش کر چکے ہیں, میرے چچا جام شہادت نوش کر چکے ہیں, اب میں ہی تو رہ گیا ہوں, آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں. اللہ اکبر. آپ نے مولا حسین نے ان کو اجازت بھی دی, ان کو رخصت دی اور اس کے بعد آپ میدان کارساز میں جاتے ہیں. اتنی اچھی طرح سے آپ جو ہے ان یزیدیوں کا, ان جو ہے مردودوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے آنے کے بعد جو ہے ان یزیدیوں کے دل کو جو ہے ڈرا دیا ہو اور ان کے دلوں پر جو ہے ایک ایسا دھچکا مارا ہو کہ جس کی جو ہے حیث سے وہ ڈر کے کانپ رہے ہوں. اللہ اکبر. آپ نے بڑی اچھی طرح سے ان کا مقابلہ فرمایا, بڑے ہی لوگوں کو آپ نے جو ہے فنا فی النار فرما دیا, بہت ہی یزیدیوں کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جو ہے اس طرح سے اس جہنم کو پہنچا دیا جس کا ایندھن جو ہے انہیں ہمیشہ ہی رہنا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے حضرت علی اکبر ہیں, آقا حسین مولا حسین کے بڑے بیٹے ہیں, بڑے ہی جو ہے اچھی طرح سے کیوں نہ کرتے مقابلہ, اس لیے کہ ان کے خون میں حیدر کرار کا خون دو رہا ہے, ان کے جو ہے رگوں میں حیدر کرار کا خون جو ہے گردش کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر بڑی اچھی طرح سے ان یزیدیوں کو اس طرح سے ان کے سروں کو اڑا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے. حضرت علی اکبر نے اپنی پوری جو ہے طاقت کے ساتھ جیسے ان کا مقابلہ کیا, جیسے ان کے ساتھ جو ہے اپنا وار کرتے رہے. کچھ ہی دیر کے بعد آپ پر بھی اس طرح سے وار کیا جاتا ہے, چاروں طرف سے گھیراؤ ہوتا ہے, چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوتی ہے, چاروں طرف سے جو ہے آپ پر اس طرح سے وار ہوتا ہے کہ آپ بھی شدید زخمی طور پر آپ کو جو ہے شدید زخم ہو جاتا ہے, آپ جو ہے شدید طریقے
طریقے سے زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جام شہادت نوش کرنے کے ہی قریب تھے, آپ اپنے بابا کو آواز دیتے ہیں. بابا جیسے آپ کو اٹھانے کے لیے آئے نا, اللہ اکبر کبیرہ, آپ کا سر جو ہے حضرت امام علی مقام مولا حسین کی گود میں ہے. آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ کہتے ہیں بابا میرے سینے سے تیر کو نکالا جائے. ایک تیر ایسا پیوست ہو گیا تھا, ایک تیر ایسا سینے میں لگا ہوا تھا, اللہ اکبر, کہ اس تیر نے اس طرح سے اندر کو وار کیا. جب مولا حسین نے اس تیر کو باہر کھینچا, اس تیر کو باہر نکالا, تو اس تیر کو باہر نکالنے کے ساتھ ساتھ امام علی مقام کے لگتے جگر حضرت علی اکبر کا دل کا جو ہے ایک ٹکڑا, اور دل کو جو ہے کاٹتے ہوئے اس دل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ نکل کر آتا ہے. اللہ اکبر. اسی کے بعد جو ہے آپ کی شہادت بھی ہو جاتی ہے. آپ جو ہے اس دنیا کو الوداع کہہ جاتے ہیں, اور آپ بھی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آقا حسین کی عمر غالباً کم و بیش 56 سال کی ہے, لیکن ابھی تک آپ کے بال داڑھی کے کالے ہی ہیں, ابھی سفید تو نہیں ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی اپنے علی اکبر کے جو ہے اس جنازے کو اور اس لاشے کو اٹھاتے ہیں, اپنے بیٹے کو اپنے اوپر لیتے ہیں, اور جیسے ہی آپ جو ہے اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں, حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں, اس طرح ٹکٹکی مار کے دیکھتی ہیں کہ واقعی میرا بھائی حسین آ رہا ہے. اور آپ جو ہے اپنی ان بھابیوں سے عرض کرتی ہیں جو شہر بانو وہاں پر موجود ہیں, حضرت ام رباب وہاں پر موجود ہیں, کہتی ہیں دیکھو میرے بھائی نے اپنے بیٹے کا کتنا بڑا جو ہے صدمہ لیا ہے. ابھی گیا تھا نا تو بال جو ہے ابھی کالے ہی تھے, اتنا بڑا صدمہ لیتے ہیں کہ آتے ہوئے جو ہے آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں. اتنا آپ کو جو ہے غم ملتا ہے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد جو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا میری اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو میں بتاؤں تصویر مصطفیٰ تھے وہ, ان کو دیکھ کر آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی. ان کو دیکھ کر لوگ حضور سرور کائنات کا خیال لے کر آتے. آپ کا چہرہ حضور کی تصویر جس طرح ہے, حضور کی تصویر کے مشابہ آپ ہیں, آپ کو حضور کی تصویر کہا جاتا تھا. اللہ اکبر. ارے وہ حسن جس کے لیے ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے یا رسول اللہ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف. اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیے اسلامی ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے قربانیوں سے شروع ہے. اس کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی ذوالحجہ میں جو ہے ہم نے اور آپ نے سنا ہے. دیکھیے قربانی میں بھی فرق ہے. ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں بشارت ہوتی ہے, آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں. بیٹا بھی کہتا ہے آپ قربان کر دیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. آپ ذرا دیکھیں قربانی ادھر ہو رہی ہے نا, تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں, کہیں آپ کو خیال نہ آ جائے. میرے ہاتھ پیر بھی باندھیں, کہیں میں جو ہے مطلب اپنے ہاتھ پیر نہ پھینکوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ادھر کی شہادت بھی سن لیں, اب ادھر کی قربانی بھی سن لیں. ادھر نبی ہے, اور آپ کو ایک بات بتاؤں, غیر نبی کے مقابل میں کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں قربانی کا فرق ہے. ادھر بھی امام علی مقام کے بیٹے علی اکبر ہیں. اب وہ جو ہے علی اکبر کہتے ہیں میرے بابا مجھے اجازت دے میں جاؤں. اور یہ نہیں ہے وہاں پر آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی جا رہی ہے, وہاں پر ہاتھ پیروں کو نہیں باندھا جا رہا ہے, بلکہ آنکھوں سے جو ہے دیکھ کر ان جو ہے مظلوموں کو اور ان ظالموں کو جو ہے آقا حسین دیکھ رہے ہیں, کس طرح ان کے بیٹے کو اس طرح اور کس طرح ان کے بھتیجوں کو جو ہے اور کس طرح ان کے اور خاندان والوں پر وہ جو ہے یزیدی اپنے ظلم ڈھا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قربانی
قربانی میں بھی فرق نظر آتا ہے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جیسے حضرت علی اکبر کی جو ہے قربانی ہو جاتی ہے, آپ بھی جو ہے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. آپ کے ایک بھائی اور ہیں جن کا نام حضرت علی اصغر ہے, وہ آپ جھولے میں روتے ہیں. ایک شعر سنیں, ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے, شہر طیبہ میں بلانا مصطفیٰ کا کام ہے, گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے. ایک شاعر فرماتا ہے وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہیں وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہیں وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اب ہم نے علی اصغر کا جذبہ سنے, اب ہم نے علی اصغر کا جو ہے ہمت سنے. اللہ اکبر. شاعر فرماتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ خیمے میں رو کر یہی کہہ رہا ہے, وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے, وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, مجھے سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے 6 ماہ کے ہیں, آپ نے بھی جو ہے جام شہادت نوش فرمایا اور کچھ یوں فرماتے ہیں امام علی مقام یہ تو یوں بہانہ تھا, آپ لے کر جاتے ہیں, ان سے کہتے بھی ہیں کہ دیکھیے جو ہے یہ بچہ ہے, معصوم بچہ ہے. لیکن آپ کو میں مختصر بتاؤں, ان لوگوں نے جو ہے امام علی مقام جو ہے وہاں انہیں لے کر گئے. حق تو یہی ہے, سچ تو یہی ہے کہ ان کو یہ قربانی ہونی تھی, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونا تھا. نہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت اسماعیل بھی چھوٹے تھے, آپ جو ہے پانی کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے, ایڑی رگڑتے ہیں, وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے. امام علی مقام چاہتے نا تو آپ کو میں بتاؤں آسمان سے بھی برستا پانی, زمین بھی پانی کو ابال دیتی, اللہ اکبر, چاند اور سورج بھی پانی کو برسا دیتے. لیکن یہ تو ہونا ہی ایسا تھا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نہ دیکھا, آپ چھوٹے ہی ہیں, والدہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے, لیکن آپ کی ایڑی رگڑ جاتی ہے, آپ ایڑیوں کو حرکت میں لاتے ہیں, پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. تو آپ کو آپ بتاؤں ایک شاعر یہاں پر بھی کہتا ہے سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ, سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ, پانی ضرور نکلے گا, ایڑی رگڑ کے دیکھ, اور کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے, کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے, پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ, پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کر دیکھ. یہاں پر بس کچھ باتیں عرض کرتا ہوں, اس کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں. دیکھیے ہم اور آپ یکم محرم الحرام سے 10ویں محرم الحرام تک ہی حسینی نہ بنے, بلکہ ہمیں حسینی ہمہ وقت جو ہے پورا سال بن کے رہنا ہے, اور حسینی ٹائٹل میں حسینی رنگ میں رہنا ہے. جس طرح امام علی مقام نے سبق دیا ہے, جس طرح امام علی مقام نے ہم کو لیسن دیا ہے, صبر کو جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا ہے, میں تو کہتا ہوں صبر بھی سوچتا ہوگا, صبر بھی امام علی مقام کے صبر پر سوچتا ہوگا. آئے ہے مولا حسین تو نے صبر کر کے جو ہے کس طرح سے صبر کو بھی جو ہے نادم و پنشما کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے آپ اور ہم امام علی مقام کے طریقے پر عمل کریں, جیسے کہ رویہ یہاں کا بھی ہے. اب آنے والے جو ایام ہیں, آنے والے جو دن ہیں, ان میں بڑی بڑی خرافات ہونی ہے. ان میں جو ہے ابھی تو پنکھے بھی آنے ہیں, ابھی تو جو ہے علم بھی اٹھنا ہے. یہ جو ہے کوئی بنیادی باتیں نہیں ہیں, بے اصل باتیں ہیں, ان سے ہم گریز فرمائیں. ہم جو ہے یہاں اس بات پر بیٹھے ہیں, یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کچھ ہم آپ کو بتائیں, آپ ہم پر عمل کریں. خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں کو روکیں کہ وہ بے پردگی اختیار نہ کریں, کربلا نہ جائیں. وہاں پر جو ہے بتائیے کیا کیا باتیں سننے میں آتی ہیں کہ چراغ لے کر آئیں گی وہاں سے جلا کر, اگر بجھ گیا تو مراد تو نہ ہوگی پوری, اور اگر نہیں بجھا تو مراد پوری ہو جائے گی. بتائیں یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے, بتائیں یہ کس نے تحریر کیا ہے. اس طرح کی کوئی مراد ایسے پوری ہونے والی نہیں ہے. ہاں میری بہن, اگر تو گھر میں رہ کر با جو ہے نماز ادا کرے, با پردہ رہے, اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے راضی کر لے, پھر جو دعا مانگے گی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. یہ ہمیں دیکھیے روکنا ہے. امام یا مقرر یا کوئی بھی خطیب جو ہے کتنے ہی کہہ
ملے گا اس کے کہنے سے اتنا فرق نہ پڑے گا جتنا گھر والے جو ہے بھائی اپنی بہنوں کو روکیں, بیٹا اپنے ماؤں کو روکیں, شوہر اپنی بیویوں کو روکیں, اور اسی طرح سے اور بھی جو ہمارے اہل و عیال ہیں یعنی عورتوں کو ہم گھر سے باہر نہ نکالیں, ورنہ ہم بھی تیار ہو جائیں کل قیامت والے دن اگر ہم اس بات پر راضی ہیں ان کو بے پردگی کرا رہے ہیں تو کل قیامت والے دن ہمیں بھی اس عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا جو وہ کر رہی ہیں. جو اس کا عذاب ان کو ملے گا نا اسی عذاب میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو لوگ اس بات پر راضی ہیں, چاہے وہ اس کا بھائی ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا جو ہے شوہر ہو. اس لیے آپ اور ہم اس بات پر بالکل یقینی بنائیں, اس بات کو بالکل جو ہے ہم مکمل طریقے پر اپنی عمل میں لائیں کہ ہمیں اپنے گھروں سے ماں اور بہنوں کو نہ نکالنا ہے. ایسے چل رہا ہے قافلہ در قافلہ, ایسے جا رہی ہیں بالکل جماعتیں در جماعتیں. اللہ اکبر. یاد رکھیں آپ اور ہم, یاد رکھیں ہم اور آپ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا شخص دیوس ہے, دیوس, اور دیوس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا جائے گا, وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. اس لیے آپ حضرات اس بات کو یقینی بنائیں یارو. اس لیے آپ جو ہے سن رہے ہیں نا کربلا, اب امام علی مقام کی شہادت کے بعد حضرت زینب نے کیسے کردار نبھایا, آپ نے کس طرح پردے کا اہتمام فرمایا, آپ نے کس طرح پردے کا انتظام فرمایا, کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ نے پردہ نہ چھوڑا. تو پھر کربلا سے ملتا کیا ہے, کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے, کربلا سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے. اس بات کو ہم اور آپ یقینی بنائیں گے کہ ہم اور آپ آگے والے جو ہے ایام ہیں 10 محرم الحرام تک جو بھی ایسی غلط باتیں یا غلط رسمیں ہو رہی ہیں ان کو جو ہے اسٹاپ دے دیں, ان کو ختم کر دیں. امام حسین سے محبت کرتے ہیں, روزہ رکھیں, قرآن خوانی کرائیں, مجلس سے کرائیں, جیسے یہاں پر جو ہے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے اسی طرح ان کی محبت میں نوافل ادا کریں, ان کے لیے جو ہے اصال ثواب کریں. یہ نہیں کہ یہ محبت ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے مطلب یہ طرح کے جو بھی میں نے ذکر کیے ہیں یہ خرافاتی کام نہ ہونے چاہیے. بہرحال بس یہی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے, ٹائم کافی ہو چکا ہے. آپ حضرات بھی جو ہے تیار ہیں اس کے لیے جو آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں, بس یہیں پر اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اچھا ایک شعر سنیں, میں ابھی جو ہے آپ کو بیان کر کے آیا ہوں اس لیے اب زیادہ میں بول نہیں سکتا. ایک شعر سنا اور آپ وہ شعر سنتے بھی رہے ہوں گے اور وہ واٹس ایپ پہ بڑا آ رہا ہے. اس شعر کو میں یہاں پر بیان کرتا ہوں, آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں. بلند آواز سے آقا حسین کی بارگاہ میں بولیں یا رسول اللہ. ایک شاعر فرماتا ہے حسین تیرا, حسین اگر ہے آپ کا حسین تو بولیں حسین تیرا, حسین میرا, حسین تیرا, حسین میرا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین تیرا, حسین میرا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین سب کا اور حسین رب کا, حسین سب کا, حسین رب کا. آگے شاعر فرماتا ہے حسین سب کا, حسین رب کا, وہ صوفیوں کا قلندروں کا, وہ صوفیوں کا قلندروں کا, وہ خشکیوں کا سمندروں کا, وہ خشکیوں کا سمندروں کا. حسین گرنا شہید ہوتا, حسین گرنا شہید ہوتا, آج گھر گھر یزید ہوتا, تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اور کیا کیا ہوتا اور کیا کیا نہ ہوتا وہ سنے. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا, آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت آیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. نبی کی سنت آیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. حسین وہ انقلاب لایا, حسین وہ انقلاب لایا, بقا کی ایسی کتاب لایا. حسین وہ انقلاب لایا, بقا کی ایسی کتاب لایا. وہ جس کا عنوان ہے شہادت, وہ جس کا عنوان ہے شہادت. حسین زندہ ہے تا قیامت,
حسین زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی اللہ پاک نے کلام مقدس میں فرما بھی دیا ہے۔ حسین علی مقام آج یہ ہماری مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حسین کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں جب بھی شہادت کا ذکر ہو، جہاں بھی شہادت کا ذکر ہو، آپ مرادیں لے کر بیٹھیں، آپ اپنے دلوں میں تمنائیں لے کر بیٹھیں، انشاءاللہ شہادتیں سنیں گے۔ شہادت سننے میں کے صدقے میں اللہ پاک آپ کی مرادوں کو بھی پورا فرما دے گا، ہے نا انشاءاللہ۔ آئیے حضرات گرامی یہیں پر اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ کیا بات رضا اس تنزستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔